سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیے. ان کے نام کے ساتھ غنی کا لفظ لگا ہوا ہے. اللہ نے ان کو پوری زندگی اتنا مال دیا، اتنا کھلا رزق دیا کہ وہ غنی تھے، حتیٰ کہ 200 اونٹ سامان سے لدے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیے تحفے کے طور پہ پیش کر دیا کرتے تھے. کبھی مسلمانوں کے لیے کنواں خرید کے وقف کر دیتے تھے، کبھی غریبوں کے اندر کئی اونٹ سامان سے بھرے ہوئے لدے ہوئے تقسیم کروا دیا کرتے تھے. اللہ نے ان کو پوری زندگی سہولت کی، عزت کی زندگی عطا فرمائی. مگر یہ سہولت کی کیفیات ہمیشہ نہیں رہتی، درمیان میں امتحان بھی آ جاتے ہیں. دیکھیے جب آخری وقت آیا، امیر المومنین ہے، تو کچھ لوگوں نے ان کے جو ہے وہ خلاف باتیں شروع کر دیں. سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ بہت لوگ تو محبت کرنے والے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں جن کو غلط فہمیاں بھی ہو گئی ہیں. تو عثمان غنی اللہ عنہ نے اعلان کروا دیا کہ جو مجھ سے محبت کرنے والے ہیں وہ ان جو ہے فسادیوں کے سامنے کوئی ہاتھ نہ اٹھائیں. میں نہیں چاہتا کہ نبی علیہ السلام کے شہر کے اندر کوئی خون خرابہ ہو. تو جتنا محبت کرنے والے تھے وہ سارے کے سارے گھروں کے اندر بیٹھ گئے کہ امیر المومنین کا حکم ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. اب جو چند ایک فسادی تھے وہ تو بے لگام گھوڑے بن گئے. چنانچہ انہوں نے دیوار پھاند کر سیدنا عثمان غنی اللہ عنہ کے گھر کے اندر داخل ہوئے. عثمان غنی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے. اس حال میں امیر المومنین کو انہوں نے شہید کیا اور ان کو شہادت کا رتبہ اللہ نے عطا فرما دیا. تو دیکھیں جو ساری زندگی غنی کہلاتے رہے، آخری وقت میں ان پر بھی یہ حالات آئے کہ کئی دن تک ان کو فاقہ برداشت کرنا پڑا. کھانا نہیں ملا، کوئی آ نہیں سکتا تھا. جتنے ان کے محبین تھے ان کو انہوں نے منع کر دیا تھا، وہ گھروں میں بیٹھ گئے تھے. اور جو چند ایک فسادی تھے وہ ادھم مچا رہے تھے اور ان کے اوپر اتنے مشکل حالات آئے اور اس امتحان میں سے ان کو بھی گزرنا پڑا.